فرض نماز کے بعد کے اذکار کی 8ویں حدیث کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چند کلمات ایک دوسرے کے بعد ہیں، ہر فرض نماز کے بعد ان کو کہنے والا یا ان کو کرنے والا محروم نہیں رہتا۔ وہ یہ ہیں 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ فرض نماز کے بعد کے اذکار کی 9ویں حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 33 بار اللہ اکبر کہتا ہے، یہ 99 بار ہے، اور 100 کے ہندسے کو پورا کرنے کے لیے کہتا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، جس کا ترجمہ ہے ایک اللہ ہی معبود برحق ہے، ان کا کوئی شریک نہیں، لہ الملک، انہی کے لیے بادشاہت ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ، اور انہی کے لیے تعریف ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہیں۔ تو اس کے گناہ اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں گے معاف کر دیے جائیں گے۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ فرض نماز کے بعد کے اذکار کی 11ویں حدیث عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ میں ہر فرض نماز کے بعد معوذات صورتیں پڑھا کروں، یعنی وہ صورتیں جن کے ذریعے سے پناہ مانگی جاتی ہے، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ اس حدیث کو احمد، ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ بیہقی نے الدعوۃ الکبیر میں سے روایت کیا ہے۔ فرض نماز کے بعد کے اذکار کی 13ویں حدیث انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے فجر کی نماز باجماعت ادا کی، اس کے بعد سورج نکلنے تک بیٹھا اللہ کا ذکر کرتا رہا، پھر 2 رکعت نفل ادا کیے، تو اس کو مکمل حج اور عمرے کے ثواب کے برابر ثواب حاصل ہوگا۔ آپ نے مکمل لفظ 3 بار فرمایا۔ اس حدیث کو ترمذی نے روایت کیا ہے۔ فرض نماز کے بعد کے اذکار کی 15ویں حدیث زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم ہر فرض نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر کہیں، لیکن ایک انصاری کو خواب میں دکھایا گیا کہ ان کو کہا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو ہر فرض نماز کے بعد اتنی بار تسبیح کہنے کا حکم دیا ہے۔ انصاری نے خواب میں ہی اس بات میں جواب دیا کہ ہاں۔ خواب میں آنے والے نے کہا تم 25 بار یہ کلمات کہو اور ان میں لا الہ الا اللہ کے کلمے کو بھی شامل کرو۔ چنانچہ انصاری صحابی صبح سویرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے اپنا خواب کہہ سنایا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اسی طرح کرو۔ اس حدیث کو احمد، نسائی اور دارمی نے روایت کیا ہے۔ وضاحت: شریعت نے جس عدد کا تعین فرمایا ہے وہ عدد اس حدیث میں بھی ملحوظ رکھا گیا ہے۔ اس میں 4 کلمات کا ذکر ہے اور ہر ایک کی تعداد 25 ہے۔ اسی طرح 100 کی گنتی پوری ہو رہی ہے۔ اسی طرح سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار اور اللہ اکبر 34 بار کہے گا۔ اس لحاظ سے ان کلمات کی گنتی بھی 100 بنتی ہے۔ معلوم ہوا 100 کی گنتی جو شرعاً بتائی گئی ہے اس سے تجاوز نہ کیا جائے، یعنی اس سے آگے بڑھا نہ جائے۔ اذکار میں جس تعداد کا ذکر منقول ہے اس کے مطابق اذکار کیے جائیں۔ واللہ اعلم۔ نماز کے بعد ذکر کے بیان کی 16ویں حدیث عبد الرحمن ابن غنم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا جو شخص نماز مغرب اور نماز فجر پڑھنے کے بعد اپنی اسی جگہ اور اسی کیفیت یعنی تشہد میں بیٹھے ہوئے یہ دعا پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہیں، ان کا کوئی شریک نہیں، لہ الملک و لہ الحمد، انہی کے لیے بادشاہت اور انہی کے لیے ہر قسم کی حمد ہے، بیدہ الخیر، اور ہر قسم کی بھلائی انہی کے ہاتھ میں ہے، یحیی و یمیت، وہ زندہ کرتے اور مارتے ہیں، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہی ہر چیز پر قادر ہیں۔ 10 مرتبہ پڑھتا ہے تو اس کے ہر مرتبہ پڑھنے پر اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں،
اس کے 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اس کے 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں، اور ہر ناگوار چیز سے اس کا بچاؤ ہو جاتا ہے، اور مردود شیطان سے اس کا بچاؤ ہو جاتا ہے۔ شرک کے علاوہ کوئی گناہ اسے ہلاک نہیں کر سکتا، اور وہ سب سے بہترین عمل کرنے والا ہوتا ہے، الا یہ کہ کوئی شخص اس سے بہتر کلام سے دعا کرے۔ اس حدیث کو احمد نے روایت کیا ہے۔